خدا مسیح میں آپ سب کو سلام. خدا آپ کو کثرت کی برکت دے اور آپ خدا کی اس قدرت اور قوت سے بھرے رہیں جو یقیناً وہ اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر جاری کرنا چاہتا ہے. میں پاسٹر انیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج بھی دوسری مہر کے اوپر جب وہ آپ کے ساتھ لب کشائی کرنے کے لیے خدا کی قدرت کو مانگوں گا. ہم دوسری مہر کے بارے میں سیکھیں گے کہ دوسری مہر کیا ہے. کل ہم نے پہلی مہر کے بارے میں سیکھا کہ پہلی مہر جب کھلتی ہے تو سفید گھوڑا ظاہر ہوتا ہے اور اس کا سوار جب اس کو فتح دی گئی ہے اور اسے اتنی فتح دی گئی ہے کہ وہ فتح پر فتح کر رہا ہے. اور اب ہم دوسری مہر کی طرف آئے ہیں. دوسری مہر میں جب ہم یوحنا عارف کا مکاشف اس کا 6 باب اس کی 3 اور 4 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ ایک دوسرے کو قتل کرے اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. دوسری مہر خدا کے لوگوں یہاں پر آسمان پر کھولی گئی ہے جو کہ مخالف مسیح مصیبت کے زمانہ کے پہلے 3.5 برس میں جب وہ ایک عارضی امن پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جو پہلی مہر کھلنے پر ہو چکا ہے ہو چکا نہیں بلکہ پہلی مہر ابھی کھلنے جا رہی ہے. تو پہلی مہر جب کھلے گی تو یہ جو امن وہ پیدا کرے گا سلامتی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا یہ عارضی ہوگی. وہ اپنی طرف سے مشکل کرے گا. پوری دنیا اس پر آمین کہے گی کہ یہ لیڈر سب سے بڑا لیڈر ہے. ہم نے اس جیسا لیڈر نہیں دیکھا جس نے پوری دنیا کی حکومتوں کو اپنے تابع کیا ہے اور کس زبردست طریقے سے اس نے پوری دنیا کے اوپر امن اور سلامتی جب قائم کر دی ہے. لیکن تقریباً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مخالف مسیح مصیبت کے زمانہ کے پہلے 3.5 برس میں جب عارضی امن پیدا کرے گا سب لوگ اس کی تعریف کے گیت گائیں گے. لیکن مصیبت کے زمانہ کے درمیان میں وہ اسرائیل کے ساتھ جو اس نے عہد کیا ہوگا توڑ دے گا اور پھر اسرائیل کے خلاف ہو جائے گا. دوسری مہر میں جو گھوڑا ہے یہ سرخ رنگ کا ہے, ریڈ کلر کا ہے. اور دوسری مہر جب کھلی ہے تو یہاں پر جو دلچسپ بات سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مقدس یوحنا جو یسوع مسیح کا رسول ہے اس نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا ہے کہ آ. اس دفعہ اس نے دیکھا نہیں. پہلی مہر میں جب پہلی سیل یا مہر کھلی تو اس نے دیکھا لیکن یہاں پر وہ سن رہا ہے آ. اور ایک سرخ رنگ کا گھوڑا ہے. سرخ رنگ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ خطرے کو ظاہر کرتا ہے اور یہاں پر سرخ رنگ جو ہے وہ جنگ اور قتل و غارت کو ظاہر کر رہا ہے. عالمگیر امن پیدا کرنے کی انسانی کوشش بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. UNO یا اقوام متحدہ جسے کہا جاتا ہے وہ کسی دوسری انسانی کوشش کے ذریعے مستقل دنیا پر امن کی امید جو انہوں نے بنائی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے. سرخ گھوڑے کا آنا انٹرنیشنل طور پر یا بین الاقوامی طور پر جنگ ہونے کا نشان ہے. یہاں پر قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کو سوار کو اختیار دیا ہے کہ وہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے. ہم بائبل کو جب پڑھتے ہیں تو بائبل کے اندر خدا نے قدیم زمانوں میں فرعون, نبوکت نظر, خورس اور دوسرے آدمیوں کو استعمال کیا تاکہ اپنا مقصد پورا کرے. اس وقت خدا اپنی مقررہ پروگرام کو پورا کرنے کے لیے مقررہ آدمیوں کو استعمال کرے گا. یہ سوار اپنے آپ اس قابل نہیں کہ عالمگیر جنگ شروع کرے. یہ بات جب وہ بڑی ہمارے لیے خوش آئین ہے کہ اس سوار کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں کہ یہ خود ہی جب وہ جنگ پوری دنیا کے اوپر جب جنگ شروع کرے, بلکہ خدا کا برا یسوع مسیح اس پر قوت اور اختیار رکھتا ہے. یعنی خدا کا کلام پورا ہونے کے لیے یہ خدا کا ایک مہرہ ہے اور صرف اسی کی اجازت سے وہ جنگ کر سکے گا. مقررہ وقت پر خدا سے حکم دیں گے کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے. اسے آدمیوں کے درمیان غصہ کے جذبات ابھارنے کی قابلیت دی جائے گی. خدا کے لوگوں یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جب دوسری مہر کھولی جائے گی تو لوگ
آج بھی حالات کچھ اس طرح کی ہیں کہ غصے ہر انسان ہائپر ہو جاتا ہے، فوراً جب وہ غصے میں آ جاتا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا. لیکن جب دوسری مور کھولی جائے گی تو انسانوں کے درمیان غصے کے جذبات ابھارنے کی قابلیت دی جائے گی دوسری مور کھلنے پر، تاکہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں. یہ جو وقت گزرا ہے، اس وقت میں بھی ہم نفرت کے ایسے دنوں میں گزرے ہیں جہاں پر بہت سے ایسے لوگ جو پاگل ہیں اور پاگل جو ڈکٹیٹر ہیں ان کے ایام میں سے گزرے ہیں، جن کی نگاہ میں انسانی زندگی کچھ قدر نہیں. وہ آدمیوں کو ابھارتے ہیں تاکہ ایک دوسرے قتل کرے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر قتل ہو رہے ہیں. لیکن پھر یہ کہوں گا خدا کا آدم ہوتے ہوئے میری سوچ اور میرے خیال مطابق میں پھر کہوں گا، شاید بہت سے لوگ اس پر آمین نہ کریں یا شاید بہت سے لوگ اس پر متفق نہ ہو، لیکن میں اپنی سوچ خدا کا آدم ہوتے بتا رہا ہوں اور بہت سے خدا کے خادموں کے ساتھ متفق ہو کر میں یہ بتا رہا ہوں، بڑے بڑے خادموں کے ساتھ، کہ دوسری مہر پہلی مہر کھلنے کے بعد جب پوری دنیا کے اوپر امن سلامتی قائم ہو چکی ہے تو تقریباً 3.5 سال کے بعد دوسری مہر کھل جائے گی. ابھی مہریں نہیں کھلی. قتل و غارت ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اوپر دیکھ کر بہت سے لوگ یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، پریڈکشن کر رہے ہیں، نبوتیں کر رہے ہیں کہ شاید مہریں کھل رہی ہیں. ہرگز نہیں، کوئی مہر نہیں بھی کھلی. یاد رکھیں کہ دوسری مہر کھلنے پر ایک بہت وسیع پیمانے پر انسانی قتل و غارت کا وقت ہوگا. جب سرخ کے رنگ کے گھوڑے کا سوار بڑی مصیبت کے زمانہ میں سے دنیا سے گزرے گا، یہاں پر دوسری مہر میں سوار کو ایک تلوار دی گئی ہے، اور تلوار چھوٹی نہیں بلکہ بڑی تلوار دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم کو ظاہر کرتی ہے. بڑی تلوار تیسری جنگ عظیم کو ظاہر کرتی ہے جو عالمگیر طور پر تمام دنیا میں شروع ہو جائے گی جب دوسری مہر کھلے گی. کہیں پر جنگ عظیم تو نہیں شروع ہوئی، لیکن جنگ عظیم کی طرف لوگ جا رہے ہیں، حکومتیں جا رہی ہیں. اس لیے دوسری مہر جب کھلے گی تو تیسری جنگ عظیم کو یہ ظاہر کرتی ہے، کیونکہ تلوار جب وہ قتل و غارت کو ظاہر کر رہی ہے. یسوع مسیح نے متی 24 باب اس کی 6 سے 7 آیت میں پیشن گوئی کی کہ آخری دنوں میں بہت سی جنگیں ہوں گی. پہلی اور دوسری جنگ عظیم اسی پیشن گوئی کا ایک حصہ تھی، اور اب اس زنجیر کی آخری کڑی مکمل ہو جائے گی. ایک اور بات قابل غور ہے کہ تمام 7 مہروں کے بارے میں یوحنا کہتا ہے میں نے دیکھا سوائے دوسری مہر کے. یہاں یوحنا کہتا ہے میں نے سنا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے دیکھا. دوسری مہر کے بارے میں الفاظ کا استعمال نہ کرنا کہ میں نے دیکھا معنی خیز ہے. مہریں ایک دوسرے کے بعد کھلتی ہیں، اور سفید اور سرخ گھوڑا بیک وقت نمودار نہیں ہوتے. سرخ گھوڑا سفید گھوڑے کے 3.5 سال کے بعد آتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ایک اور گھوڑا. میں نے دیکھا کہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. سرخ گھوڑا سوار کی شناخت کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مخالف مسیح ہوگا جو اسرائیل کے ساتھ 3.5 سال کے بعد عہد کو توڑ دے گا اور اسرائیل پر حملہ کرے گا. بعض کہتے ہیں کہ یہ روس ہوگا جو اسرائیل پر حملہ کرے گا. 1982 میں 1982 میں روس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی پوری تیاری کی تھی، لیکن یہ خدا کا وقت نہیں تھا، اس لیے منصوبہ ناکام ہو گیا. اسرائیل اس تمام جنگی اسلحہ پر اس نے قبضہ کر لیا جو لبنان میں زمین دوز سرنگوں اور تہہ خانوں میں ذخیرہ کیا ہوا تھا، تاکہ وقت پر اسرائیل کے خلاف استعمال نہ کیا جا سکے. ہم حزقییل 38 باب اور 39 باب کے اور دانییل 11 باب کے مطابق جانتے ہیں کہ روس ضرور اسرائیل پر حملہ کرے گا، لیکن صرف خداوند ہی جانتا ہے کہ یہ کب ہوگا. سرخ گھوڑا سوار کی شناخت کا کوئی سراغ یہ اشارہ نہیں دیتا، لیکن صرف جنگ اور خون ریزی کا یہ اشارہ ہے. تو خدا کے لوگوں، یہ دوسری مہر کھلنے پر ایک بڑی قتل و غارت ہوگی. تیسری جنگ عظیم جب وہ اس کا امکان ہے، اور ہم یقیناً آخری وقت میں آخری دنوں میں جا رہے ہیں. لیکن جب پہلی مہر کھلے گی تو پھر دوسری مہر کھلے گی. ابھی پہلی مہر نہیں کھلی، پہلی مہر کھولنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں تاکہ ہماری زندگی تازگی دن آئے. اور 3.5 سال بعد، تقریباً 3.5 سال بعد دوسری مہر کھلی ہے. دوسری مہر جب ایک بڑی قتل و غارت کو ظاہر کرتی ہے، صلح اٹھا لی جائے گی، لوگ دوسرے کو قتل کریں گے، غصے کے جذبات جب وہ ان کے اندر بھڑک جائیں گے، اور وہی انسان جو پوری دنیا پر امن و سلامتی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہی جب وہ اسرائیل کے ساتھ جو اس نے باندھا ہوا وعدہ ہوگا، عہد ہوگا، اس کو توڑ ڈالے گا.
تو ہمیں تیاری کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام سے جڑ جائیں، رفاقت رکھیں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کو سے کثرت کی برکت دے، آمین۔ خدا کو برکت دے۔ آپ شروع سے لے کر اختتام تک ضرور اس میسج کو سنیے گا۔ میں نے بہت شارٹ لفظوں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ زیادہ زیادہ سن سکیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ اکتا جاتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ خدا کلام کو سن سکے۔ تو میں نے یہ 7 مہروں کا جب وہ سلسلہ شروع کیا، اس کے بعد میں 7 نرسنگوں کا، 7 کلیسیوں کا مکاشفہ کے اندر جب وہ بہت سی جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے ان کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پلیز آپ اسے غور سنیے گا اور اس میسج کو اگر آپ برکت ملے تو آپ دوسروں تک پہنچائیے گا اور دوسروں سے شیئر کیے گا تاکہ آپ کے اوپر خدا کے مکاشفات یا بھید کھل سکیں اور آپ زندگی پا سکیں۔ بہت سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ موریں کھل رہی ہیں، ہرگز ایسا نہیں، بائبل ہمیں ایسا نہیں بتا رہی، بائبل ایسا نہیں کہہ رہی۔ بائبل کہہ رہی ہے ابھی موریں کھلیں گی، اب جب موریں کھلیں گی تو پھر حالات اور زیادہ بگڑیں گے۔ سو خدا آپ کو کثرت کی برکت دے، آمین۔